الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ بہرکف تمام گفتگو کا حاصل یہ ہوا کہ کثرت سے درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا یہ اہل سنت الجماعت کی علامت ہے، نشانی ہے، وفاداری کی علامت ہے، غداری سے دور رہنے کا نسخہ ہے۔ اس لیے اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بسا لیے کہ جو یہ بولا کہ کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا، سلام کہاں ہے، درود پاک کہاں ہے، تو سمجھ لینا کہ وہ رسول پاک کا غدار ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ سنی ہیں تو کھڑے رہ کے سلام پڑھیں گے اور اس کو عام کریں گے، اور ہر جگہ جہاں جہاں بھی سلام پڑھیں گے کھڑے رہ کے سلام پڑھیں گے، اور اچھے الفاظ میں سرکار کی بارگاہ میں سلام، جو چاہے سلام پڑھ سکتے ہیں، جو چاہے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود تاج پڑھ سکتے ہیں، درود لکی پڑھ سکتے ہیں، درود غوثیہ پڑھ سکتے ہیں، درود نار پڑھ سکتے ہیں، جو بھی درود ناریہ پڑھ سکتے ہیں، جو درود ہیں، ہر درود سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور ہر طریقے سے سلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا جا سکتا ہے، مگر بہت سارے ایسے سلام ہیں جو سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اب کھڑے رہنے پر آخری بات کر کے میں سلام کو کھڑے رہ جائیں گے کہ اس لیے ہم اپنے جلسوں میں، اپنے گھروں میں درود پاک کی محفلیں سجاتے ہیں، اور سجانا چاہیے، نعت کی محفلیں، درود پاک کی محفلیں، سلام کی محفلیں، گھر گھر کرو بھائی، آپ کرو، آپ کرو، آپ کرو، آپ کرو، آپ کرو، آپ کرو، آپ کرو۔ آپ دیکھ لیجئے دوسرے فرقے والے ہر گھر میں اپنی محفل رکھتے نہیں، آپ دیکھ لیجئے، اب میں نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے ایک فرقہ ایسا ہے، ان کا نے یہ ضروری ہے کہ ہر گھر میں ان کا نے محفل ہونا۔ اب یہاں اتنے ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتائیے آپ کے گھر میں میلاد کی محفل ہوئی، آپ کے گھر میں ہوئی، آپ کے گھر میں، ارے کرو مختصر، ایک 10 آدمیوں کو بلاؤ، چائے پلاؤ، درود پڑھو، نعت پڑھو، کھڑے رہ کے سلام پڑھو، دیکھو برکتیں کیا ہوتی۔ اور اللہ دیا تو بریانی پکاؤ، اچھی بہترین ڈشیں بناؤ، جیسا ولیمے میں 20 ڈشیں بناتے ہیں، اللہ دیا تو بناؤ، سرکار خوش ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے میلاد کے لیے جو بادشاہ تھے وہاں کے، کہ وہ تو کیا کرتے تھے، لاکھوں مرغیاں ذبح کرتے تھے اور ہزاروں بکرے ذبح کرتے تھے، بہترین پکوان، صبح سے لے کر 3 دن تک پکوان چلتا تھا۔ اربل کے بادشاہ مظفر، ابو المظفر شاہ، اتنی بہترین میلاد کرتے تھے، اور شاعروں کو بے حساب انعامات، ذکر واعظین، خطیبوں کو، علماء کو بے حساب نذرانے دیتے تھے میلاد کے وقت۔ آپ کو معلوم ہے ابو المظفر اربل کون تھے یہ معلوم؟ صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی تھے۔ آپ کو معلوم یہ بات؟ نہیں معلوم، اب بتائے تو قدر بھی نہیں۔ ارے اتنی محنت کر کے کوئی شخص بتا رہا، سنیں گے، چلیں گے، وقت پہ آئیں گے، بیٹھیں گے، اب یہاں ہم آگے بیٹھیں گے، آنے کا نام نے 1 گھنٹے کے بعد آپ حضرات کی تشریف آوری ہو رہی ہے، پھر ہم اتنی محنت سے بیان کر رہے ہیں تو پھر دل میں بھی نہیں بٹھا رہے ہیں۔ ابھی اگر کوئی مل کے سلام کا مخالف مل گیا تو اس کی ہاں میں ہاں، اس کے ساتھ چائے پینا، انہیں بھی صحیح ہے، وہ ہے، سلام پڑھے تو بھی چلتا، نہیں پڑھے تو بھی چلتا، یہ تکلیف دہ بات ہے۔ سلام پڑھے تو چلتا، جو سرکار کی بارگاہ میں سلام پڑھنے کا مخالف ہے، آپ اس کو سلام نہیں کرنا۔ اگر میری تقریر سن رہے تھے نہیں تو مکو آئیے تقریر میں، جو سرکار کی بارگاہ میں سلام پڑھنے کا مخالف ہے، سلام نہیں پڑھتا، ہم اس کو سلام نہیں کرنا، تو پھر وفاداری ہوتی نہیں۔ اتنے دلائل دے رہا ہوں نا، آج تو میں دلائل کی اتنی بھرمار، میں صرف اس بات سے یہاں میں تقریر کیا کہ یہ کیاسٹ آپ، میں ہمارے علی پاشا صاحب سے کہوں گا کہ یہ کیاسٹ کو آپ عام کریے۔ میں اس میں 2 باتیں اہم ترین رکھا ہوں، وہ تمام ڈاؤٹس اور تمام شک و شبہات کا پورا ازالہ کر دیا ہوں، قرآن حدیث پہ اور ائمہ کی روشنی میں، ائمہ کی طریق کی روشنی میں، ائمہ کی سنتیں بتا دیا ہوں میں۔ یہ درود و سلام کی کتنی برکتیں ہیں، یہ برکتیں ایسی ہے بھائی، یہ پھگڑ میں ملنے والی ہے۔ آپ کی نماز قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، ایسا درود پڑھتے قبول ہوتا، ہاں یہ سمجھ، ایسا سلام کرتے قبول ہوتا، تو اس سے بخشش ملتی، مغفرت ملتی۔ کسی چیز پہ ناز مت کرو، وقت نہیں ہے، نہیں تو بتاتا تھا آپ کو، صرف ہلکی جھلک بتا دیتا ہوں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی جو سخت ترین گناہگار تھا مر گیا تو حضرت موسیٰ کو حکم نہیں ہوا، وجہ کیا تھی؟ ہمارے نبی کا چومتا تھا، ہمارے نبی کے نام کو چومتا تھا، تو نام میں یہ کمال ہے، ہم کو تو نبی کی ذات مل گئی۔ پھر اگر ہم وفاداری نہیں کرے، اس کی اتنے سخت ترین گناہگار کی بخشش ہو گئی اور نبی آ کر اس کی تجویز و تکفین کر رہے ہیں، اس کو غسل دے رہے ہیں، تو ہم تو سرکار کے امتی ہیں، ہم کو دوزخ ملیں گی؟ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ تو ان اہمیتوں کو سمجھو، آپ اس اجتماع کی اہمیت کو، سنیت کی کیا چیزیں ہیں یہ سمجھو۔ جب اتنا لگاؤ بڑھے گا تو پھر کسی قسم کا خوف نہیں رہے گا، ڈر نہیں رہے گا۔ سرکار سے رابطہ بڑھاؤ اور یہ درود السلام کی کیسٹ بناؤ اور آپ لوگ خرید کے پھیلاؤ اس کو، اور یہ عہد کر لو کہ آج سے ہم کوئی درود السلام کی مخالفت کرا، کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا، آئیں بائیں شہیں کرا، اس سے ملنا نہیں، اس سے جلنا نہیں، اس سے سلام نہیں کرنا، اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کا تعلق رسول پاک سے نہیں ہے، تو ہمارے سے کیا تعلق اس کا؟ انہیں رسول پہ سلام نہیں بھیجا تو ہم اس کو سلام کرنا، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ہمارے آقا کی انہیں گستاخی کر رہا، آقا سے اس کا تعلق نہیں ہے تو ہمارے سے کیا تعلق بھائی؟ اور درود السلام مومنین کے لیے، تو مومنین سے ملو بھائی، بے ادبوں سے کو ملو، 10,000 بے ادب نہیں ہونا، 2 ادب والے ہونا، ہاں ادب والوں سے ملو، ادب والوں میں اتحاد پیدا کرو، ادب پیدا کرو سرکار کی بارگاہ میں۔ تو آخری بات عرض کروں، کھڑے رہنے پہ حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ، کتنا بڑا نام ہے، کتنا بڑا نام ہے۔ ایمان ان سے ملا ہم کو، دین ان سے ملا، نماز ان سے ملی، حدیث ان سے ملی۔ حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ سرکار خواجہ خواجگاہ عطائے رسول قطب المشائخ وارث النبی فی الہند، ہاں حضور غریب نواز سرکار کے خلیفہ ہیں، مرید ہیں۔ آپ روزانہ 3,000 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے تھے۔ آپ کی شادی ہوئی، شادی کی گڑبڑ میں 3 دن نہیں پیش کر سکے، سلام شادی ہوئی نا ابھی، ارے ہمارا تو یہ حال ہے کہ نمازاں چھوڑ دیتے ہم، ان سے تو درود شریف، مگر درود دیکھو کیا کمال کرتا ہے۔ تو شادی ہونے کی وجہ سے آپ کی درود پڑھنا ناکا ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، مختصر سنا، پوری طویل نہیں سنا تھا، تو سرکار یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا بات ہے، قطب الدین کا تحفہ نہیں آیا، قطب الدین کو میرا سلام کہو اور کہو کہ کیا بات ہے تمہارا تحفہ نہیں آیا۔ سرکار تو جانتے ہی ہیں تحفہ نہیں آیا، تو وہ صاحب اٹھ کے آئے، انہوں بولے حضرت قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت قطب الدین کاکی سے کہا حضور میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا کہ قطب الدین کو سلام کہو۔ تو حضرت قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا کہ قطب الدین سے کہو کہ میرا سلام، تو حضرت قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے سلام کر لینے کے لیے سرکار کا۔ خواب میں سرکار نے فرمایا، بیٹھے بیٹھے بھی سنتے تھے نا، بہت اچھا خواب ہے، آج کل کے لوگ آ رہے تو ٹانگی لا کے، یہ قطب الدین کاکی ہے صاحب، ہمارا تو ایمان، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے اگر قطب الدین کاکی رحمت اللہ اشارہ کر دیں تو ہماری بخشش ہو جائے۔ وہ ذات گرامی حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ کی سرکار کا یہ سن کے اٹھ کے کھڑے رہ گئے، اٹھ کے کھڑے رہ کے سلام عرض کرنے لگے۔ اور اس کے بعد کیا کیا؟ آپ ہم رہتے تو کیا کرتے تھے؟ فوراً بیوی کے پاس گئے، مہر ادا کر کے بولے کہ تمہاری وجہ سے میرے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں میرا درود و سلام ترک ہو گیا، لہذا یہ مہر لے لو، تمہارے کو میں طلاق دے دیتا ہوں۔ قصہ ختم۔ یہ ہے محبت، یہ ہے وفاداری، یہ ہے ادب، یہ ہے عشق، یہ ہے تعلق، یہ باتیں کہاں سننے میں ملے گی؟ ہم تو دنیا کو دیکھ رہے ہیں، نہیں مول صاحب ایسا بھی ہے نا، مول صاحب ویسا بھی ہے نا، یہ مول صاحب کو نہیں کر سکتے آپ، یہ مول صاحب بہت دیکھے ہوئے ہیں، اس واسطے آپ لوگوں کی ایسے پھوسٹ باتوں میں نہیں آتا ہوں میں،
کیونکہ یہ سارے واقعات نظر میں ہیں، وہاں تو سب چھوڑ دینا ہے، دامن مصطفیٰ کو تھام لینا ہے۔ ہاں اب بولیے آپ، یہ ہے کھڑے رہ کے سلام عرض کرنا۔ اس لیے اہل سنت جماعت کی علامت ہے کہ کھڑے رہ کے سلام پڑھنا سرکار کی بارگاہ میں، ادب کرنا سرکار کا، اور جتنا ادب کریں گے سرکار کی عنایتیں، نعمتیں، اللہ کی برکتیں اتنی حاصل ہوگی۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات جتنی مجھ سے یہ باتیں سنے ہیں دیگر لوگوں کو بھی سمجھائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے، وہ سارے ڈاؤٹ کلیئر کریں گے جو لوگ ناواقفیت میں، جہالت میں یا دشمنی میں کر رہے ہیں۔ آپ ان کو جواب دیں گے اور صلاۃ و سلام کے نذرانے ہر جگہ بھیجا کریں گے۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔